معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے مختلف مقامات سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ مثلا سورہ فاطر آیت نمبر 10 کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء آیت نمبر 139 139 نمبر کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے، اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان یا ہر مسلمان تین چیزوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تین چیزوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ مال سے ہر ایک کو محبت ہے، کوئی آدمی نہیں کہے کہ ہم کو مال سے محبت نہیں ہے۔ اولاد سے ہر ایک کو محبت ہے۔ اسی طریقے سے عزت سے بھی ہر ایک کو محبت ہے۔ عزت سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنی مال اور اولاد کی بھی قربانی دے سکتا ہے، لیکن عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ کوئی بھی غیور انسان، غیرت مند انسان اپنی عزت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنی عزت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اب عزت کیسے ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ ہم نے اس کے بہت سارے غلط راستے اختیار کر لیے، تو غلط راہوں پر چل کر عزت نہیں ملے گی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، عزت ملے گی مگر کیسے؟ عزت ملے گی مگر کیسے ملے گی؟ آج ہم میں سے ہر شخص عزت کو تلاش کرتا ہے۔ کوئی آدمی حکومت کے آگے پیچھے، حکومت، اہل حکومت، منسٹروں کے آگے پیچھے جا کر تاکہ ہم حاکم وقت کے ساتھ رہیں گے تو لوگ ہم کو سمجھیں گے بڑا آدمی۔ کیا سمجھیں گے؟ ہمارا اثر و رسوخ بڑا ہے، لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری عزت کریں گے۔ کوئی کچھ، یہاں تک کہ بعض لوگ فورن کنٹری، امریکہ اور انگلینڈ، اگر اس کا کوئی رشتہ دار چلا گیا تو وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، اپنی عزت لوگوں کے سامنے، میرا فلاں رشتہ دار امریکہ میں ہے، میرا فلاں رشتہ دار انگلینڈ میں ہے۔ اب لوگ باہر جانے کو اپنی عزت کا راز سمجھتے ہیں۔ لوگ ہمارے گھر، اس کا فلاں امریکہ میں ہے، اس کا فلاں انگلینڈ میں ہے۔ تو یہ سب عزت کے راستے نہیں ہیں، یہ سب دنیاوی طور پر آپ لاکھ چودھری اور عزت بن جائیں، عزت والے بن جائیں، اللہ کے نزدیک یہ سب ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے من کان یرید العزہ، تم میں سے جو شخص بھی عزت چاہتا ہے، جو بھی عزت کا متلاشی ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ عزت ادھر ادھر نہیں ہے، عزت کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ کی عزت کیسے؟ اگر ہم نے اللہ کی عزت کی ہوتی تو اللہ کا قرآن یہ نہ کہتا۔ سورہ زمر اور سورہ انعام کو پڑھیے، سورہ زمر کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ
حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی عزت نہ کی، اللہ کا احترام نہ کیا جیسا کہ اللہ کا احترام کرنے کا حق تھا، جیسا اللہ کا احترام، اللہ کی عزت، اللہ کی قدر کرنے کا مقام تھا، لوگوں نے وہ حق اللہ کو نہیں دیا۔ لوگوں کو اپنی عزت کی فکر ہے، اپنے رب کی عزت کی فکر نہیں ہے۔ ہم اگر رب کی عزت کی فکر کر لیں، رب ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عزت کرنی ہے۔ اللہ کی عزت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور در کے بھکاری نہ بنے، در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، اللہ کے وفادار ہو جائیں، ایک اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ دیکھیے اللہ کیسے عزت دیتا ہے۔ آج لوگ عزت کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے۔ اللہ کہتا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 26 ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے بادشاہوں کے مالک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آج ہم نے عزت الگ الگ راستے ڈھونڈ لیے، بعض حضرات نے تکلفات کے اندر عزت ڈھونڈ لی، بہت زیادہ بن سور کر رہنا، لوگوں کے سامنے لوگوں کے طریقے کے کپڑے پہن کر ٹخنے کے نیچے سوٹ بوٹ ٹائی لگا لیں گے تو لوگ سمجھیں گے بہت بڑا آدمی ہے۔ نہیں، اس میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس میں ہے؟ عزت کیسے ہے؟ کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ مسلمان شروع اسلام کے اندر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے اور مدینہ کے اندر ایک الگ گروہ بظاہر مسلمان بباطن کفر اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا، یعنی اللہ نے اس کو منافق کہا۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ ظاہراً طور پر مسلمانوں سے جب ان کو فائدہ ہوتا تو کہتے بھائی آج آپ نے اس جنگ میں فتح کی، اگر ہم بھی تو ساتھی تھے، اور اگر کافروں کو جیسے جنگ احد میں تو کہا اگر ہم اندر سے تمہارے ساتھ تھے تو یہ منافق دونوں طرف سے جاتے ہیں، سوچتے ہم دونوں طرف سے عزت کمائیں لیکن دونوں طرف سے ذلیل ہوتے ہیں۔ دونوں طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انہی منافق کے بارے میں، بشر المنافقین، آپ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی؟ ان بان لهم عذابا علیما، دردناک عذاب کی۔ کیوں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی۔ وہ کیوں؟ آج ہم بھی دوسروں سے اثر و رسوخ اللہ کے در کو چھوڑ کر کتنے در پہ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہماری شہرت ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے، ہمارا چرچا ہو جائے، لوگوں میں عام ہو جائے۔ اللہ نے کہا ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت لوگوں کے پاس، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر
کسی اور در سے عزت چاہتے ہیں وہاں عزت نہیں ملے گی. جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اس لیے کہ ہمیں عزت مل جائے، دونوں طرف سے وہ لات کھاتے ہیں، دونوں طرف سے وہ ذلیل ہوتے ہیں، دونوں طرف سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں مثال کے طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال، قرآن نے بڑی بہترین مثال پیش کی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. حدیث نمبر 4900 4900 اور اسی طریقے سے اس کے بعد کی حدیث ہے 49001 4901 4901 اور 4900 نمبر کی حدیث ہے. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں نے پوری طاقت جھونک دی تھی. منافقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے تھے. تو منافقین انصار مدینہ سے کہہ رہے تھے، منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا اور بظاہر مسلمان تھا. کیسا مسلمان؟ اللہ اکبر. آپ لوگ ہی نہیں یقین کریں گے، قرآن کی بات سنیے، سورہ منافقون کی پہلی آیت کو پڑھیے. کیسا منافق تھا اور کیسے اسلام کا لبادہ اور رکھا تھا. اذا جاءك المنافقون، جب منافقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر قرآن اتار رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے جب وہ منافقین آپ کے پاس آتے، جب منافقین کس کے پاس؟ محمد الرسول اللہ کے پاس آتے، محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر. قالوا نشهد انك لرسول اللہ. وہ سارے کے سارے جمع کا صیغہ قالوا نشهد، وہ سب کے سب قسم کھا کر گواہی دیتے، نشهد ہم گواہی دیتے ہیں، انك لرسول اللہ، یقیناً بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. بے شک کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس قدر شہادت دیتے کہ مومن بھی ویسی شہادت نہیں دیتے. اللہ کہہ رہا ہے ایسے بن صبر کراتے، ایسے اپنے آپ کو پکے مسلمان باور کراتے، مومن بھی ویسے نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تو جانتا ہے یقیناً اللہ کے رسول آپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن منافقین کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ یقیناً بے شک اللہ کے رسول ہیں آپ. اللہ گواہی کیا دے رہا ہے؟ واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے کیا؟ ان المنافقین لکاذبون، منافقین اپنے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اندر سے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور اندر سے کچھ. تو اللہ نے منافقوں کے لیے ذلت رکھی ہے. ہمارے اندر اگر یہ خصلت آتی ہے، بظاہر جہاں پر ہم کو فائدہ نظر آئے وہاں پر ہم اس کے ہو جائیں، جہاں نقصان نظر آئے پیچھے ہٹ جائیں، تو ایسے مسلمانوں کا یاد رکھیے کہ عزت اس میں نہیں. اب ہمیں عزت ملے گی، سوچ رہے ہیں غیروں کے ساتھ مل جائیں گے، مسلمانوں کو دو بات گالیاں دے دیں گے، سوچیں گے ہم کو عزت مل جائے گی غیروں کو خوش کرنے کے لیے، تو عزت وہاں بھی نہیں ملے گی. آئیے یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے سنیں اور سمجھیں. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اہل مدینہ سے، انصار مدینہ سے، مدینہ والوں سے کہا ہم جب مدینہ لوٹیں گے، جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم عزت دار لوگ، ذلیل لوگوں کو اس کے نبی کے ساتھ مدینہ سے باہر کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ باہر کر دیں گے.
نکال باہر کریں گے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والے مہاجرین کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ سیدنا زید بن ارقم نے جب یہ بات سنی، صحابہ کرام کو جا کر اس بات کی اطلاع دی۔ بعض روایت میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے کہ دیکھیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس طرح کے کلمات کہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوشیلے صحابی تھے اور حق کے معاملے میں ان کی غیرت انتہا کو تھی۔ فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایسے ایسے کلمات کہے، ایسے ایسے کلمات کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلایا، وہ قسم کھا کر مکر گیا، وہ قسم کھا کر مکر گیا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے زید بن ارقم کو کہا ایسی بات مت پھیلا کرو۔ یہاں پر زید بن ارقم جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن دیکھیے اللہ کیسے عزت دیتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روئے، اے اللہ یقیناً ان منافقوں نے سچ میں کہا تھا لیکن یہاں پر یہ مکر گئے، اے اللہ تو میری مدد کر، تو میری مدد کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منافقین مدینہ، منافقین سردار یعنی منافقوں کا جو سردار تھا اس کی بات پر تو زید بن ارقم کو جھوٹا کہہ دیا، لیکن اللہ نے اوپر سے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ سورہ منافقون کو پورا نازل کر دیا، اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کو پڑھیے، وہاں پر زید بن ارقم کی بات سچ ثابت کر دی اللہ نے۔ اللہ کیسے عزت دیتا ہے، اللہ کیسے عزت دیتا ہے، اہل ایمان کے لیے عزت ہے۔ یقولون، ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ کہتے ہیں کون؟ منافقین۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لنخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو کیا کریں گے؟ نکال باہر کریں گے۔ اللہ نے کہا ذلیل وہی لوگ ہیں جو دوسرے کو ذلیل۔ عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں، یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ نے کیسے عزت دی۔ اللہ والے تھے تب، قرآن والے تھے تب، آج ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھٹکتے ہیں اور عزت تلاشتے ہیں۔ اللہ وہاں عزت نہیں دے گا، اللہ کی قدر کرنا سیکھیں۔ آئیے عزت کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ عزت تلاش کرنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب ہیں، بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 6592 نمبر کی حدیث ہے، اردو ترجمہ والی صحیح مسلم۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع آخرین، یہ کتاب یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے بہت سی قوموں کو عزت سربلندی عطا فرمائی، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ نے بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ جو قرآن کے عمل بردار تھے، عامل تھے، حامل تھے، اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو عزت دی، اور جس نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ آج ہم دنیا میں
دنیاوی علوم، دنیاوی اثر و رسوخ کے ماننے والے کو عہدہ فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیے، جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری، قرآن کا عامل، قرآن کا حامل، قرآن کا جاننے والا مفسر ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اسی کو عہدہ عطا کرتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر، یہ حدیث کا آخری ٹکڑا تھا، حضرت نافع بن حارث بیان فرماتے ہیں ان کی ملاقات سیدنا عمر بن خطاب سے عسفان ایک مقام ہے وہاں ہوئی۔ انہوں نے مکہ کے امیر کے بارے میں ان سے سوال کیا۔ کس نے؟ سیدنا عمر بن خطاب نے۔ وہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ کون ہے؟ سارے مومنوں کے امیر ہیں، قائد ہیں۔ انہوں نے حضرت نافع بن حارث سے کہا، مکہ کا امیر تم نے کس کو بنایا ہے؟ اے نافع، میں نے تم کو ذمہ داری دی تھی مکہ کا امیر بنانے کی، تم نے مکہ کا امیر کسے بنایا ہے؟ یہی حدیث بتایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6592 ہے، دیکھ لیجئے گا کھول کر، اردو ترجمہ والی۔ حضرت نافع بن حارث نے کہا ابن ابزا کو بنایا ہے، ابن ابزا کو بنایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ کون ہے؟ یہ پہلی دفعہ میں نام سن رہا ہوں۔ کہا اے امیر المومنین، یہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ کہا ایک غلام کو تم نے امیر بنا لیا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو، لوگ کیسے مانیں گے اس کو؟ کہا اے امیر المومنین، میں نے اس لیے اسے مکہ کا امیر بنایا، انہو قارئ لکتاب اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے کتاب کا قاری ہے، اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے، اللہ کے کتاب کا جاننے والا ہے، علم الفرائض کا بہترین ماہر ہے، اس سے زیادہ علم الفرائض کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس کو مکہ کا امیر بنایا ہے۔ فوراً حضرت عمر بن خطاب نے کہا سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا ان نبیکم، یقیناً تمہارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع آخرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی اور بہت سو کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اے لوگوں، یہاں پر ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آج ہم نے قرآن کو، حدیث کو، اس کی تعلیم کو دوسرے درجے پر رکھ دیا ہے، اس لیے آج کا مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اور رب کے قرآن کی طرف، اللہ تم کو عزت دے گا۔ آج ہم NRC کے پیپر بنا رہے ہیں، کیا کیا پیپر نہیں بنا رہے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر ہمیں عزت اور شہرت مل جائے، اس ملک کی ہمیں ناگرکتا مل جائے۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن کو چھوڑو گے، رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑو گے، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آؤ رب کے قرآن کی طرف، آؤ محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف۔ آج کیا کہتے ہیں؟ مولویوں کی کیا عزت ہے، اپنی اولاد کو کیوں مولوی بنائیں، اپنی اولاد کو کیوں مولوی بنائیں، مولویوں کی کیا عزت ہے۔ آج اگر اس کو ٹھکراؤ گے، رب کے قرآن سے تم کو یہ نفرت ہوگی، یا دوسرے درجے کی تعلیم اس کو سمجھو گے، تیسرے درجے کی تعلیم اس کو سمجھو گے، رب کعبہ کی قسم اللہ تمہیں عزت نہیں دے گا۔ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے ہو کر بن جاؤ، اللہ کی عزت کرنا سیکھو، اللہ کے قرآن کی عزت سیکھو، رسول اللہ کے فرمان کی عزت سیکھو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو۔ رب کعبہ کی قسم اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی حاکم اور سربلند رہو گے، بشرطے کیا ہے؟ مومن بن جاؤ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو رب کے قرآن کا عامل ہو، محمد رسول اللہ کے فرمان کا عامل ہو، حامل ہو۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ عزت کے اور کیا کیا طریقے ہیں۔ عزت حاصل کرنے کا پہلا نسخہ، پہلا نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن کے حامل بن جاؤ۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ آج قرآن سے دوری ہے تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دوسرا بھی نسخہ ہے، معاف کر دیا کرو۔ تیسرا نسخہ ہے توجہ انکساری،
آج ہم سوچتے ہیں تکلفات میں عزت ہے. بس ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح مستدرک حاکم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 204 ہے. سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا گزر ایک دریائی راستے سے ہوا, دریائی راستے سے ہوا. اس وقت امیر المومنین اپنے موزے کو کندھے پر رکھ لیا, اپنے موزے کو کندھے پر رکھ لیا اور اونٹ کی لگام پکڑ لی. حضرت عبیدہ ابن جراح کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس امت کا امین. ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے. اس امت کا امین کون ہے؟ عبیدہ ابن جراح ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہے, جس 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی, ان میں سے یہ امین الامت ہے, امت کے امین ہے. کہتے ہیں میں نے کہا ہے امیر المومنین آپ نے یہ کیسا اپنا حال چال بنا لیا ہے؟ یہ غلاموں والا طریقہ ہے. موزے کو کندھے پر رکھ لیا ہے اور اونٹ کی لگام آپ پکڑے غلام کو دیجیے, یہ غلاموں سے. سیدنا عمر بن خطاب کا جملہ تاریخی جملہ تھا, مستدرک حاکم کی حدیث ہے انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام. ہمارے لیے عبرت ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ انا کنا اذل قوم, یقیناً بے شک ہم ذلیل گھٹیا ترین قوم تھے, ہم گھٹیا ترین لوگوں میں سے تھے. ہماری کیا عزت تھی؟ فعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی ہے, تو ہم اسلام کو چھوڑ دیں؟ تم کہتے ہو تواضع کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, آؤ رب کے قرآن کی طرف, محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف. اللہ انشاءاللہ آپ کو عزت دے گا. عزت اسی میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خیر کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کا حامل اور عامل بنائے, ہر قسم کے خیر سے نوازے, تمام شرور و فتن سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے. رب کریم ہم سب کو اہل جنت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اور اہل جہنم سے, جہنم والے اعمال سے رب کریم اپنی ناراضگی سے, اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما.